دیکھا احد پہاڑ کو جانتے ہیں، احد پہاڑ کے حجم کو 12 سے 15 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے. اتنا اجر ایک مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کا ثواب ہے. اور جو بندہ قبر پر مٹی ڈالنے تک، تدفین تک اس میت کے ساتھ رہتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو 2 قرات اجر دیتے ہیں، 2 احد پہاڑ کے برابر. اسلام آباد کراچی چلا جاتا ہوں فوتگیوں کے لیے. اپنے گاؤں کا بستی کا بندہ فوت ہو جائے تو میرے پاس فرصت نہیں ہے. اور حالت یہ ہے جن کا فوت ہوتا ہے وہ بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آیا اور کون نہیں آیا. اور جو گیا ہوتا ہے جنازے کے اندر وہ بھی آگے آگے ہو کر مل رہا ہوتا ہے، چہرہ شناسی کروا رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں اپنا دیدار کروا دوں، درشن کروا دوں، اس کو پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوں، حاضری لگ جائے. ایک قرات کی اجر کی نیت نہیں ہوتی، ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ دکھلاوے کے لیے جاتا ہے. اچھا جب میری امی فوت ہوئی تھی وہ نہیں آیا تھا، پھر میں اب کیوں جاؤں اس کے ابا کے فوت ہونے پر. ہمارا حال تو یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے ذمہ 6 حق ہیں. آخری حق کیا فرمایا؟ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں. محترم بھائیو، بہت بڑا اجر ہے. آج میں جنازہ پڑھتا ہوں رشتہ دار کا، دوست کا، عزیز و اقربا کے تعلق کی وجہ سے پڑھ لیتا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی کاروباری ریلیشن ہے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کرتا ہوں. سچے دل سے بتاؤ ذرا، مسلمان سمجھ کے آج تک میں نے کتنے جنازے پڑھے؟ کیا یار یہ بندہ مسلمان ہے، اس کے ساتھ میرا اور کوئی تعلق نہیں تھا، بس یہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، اس لیے میں نے اس کے جنازے کے اندر شرکت کرنی ہے. اس اعتبار سے میں نے آج تک کتنے جنازے پڑھے؟ ویسے تو آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں پڑھے ہوں گے، لیکن یہ پوائنٹ سامنے رکھ کے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، یہ مسلمان تھا. کسی کا آپ نے جنازہ پڑھا ہوگا ہم سایہ سمجھ کے، کسی کا پڑھا ہوگا رشتہ داری سمجھ کے، کسی کا پڑھا ہوگا دوست سمجھ کے، کسی کا پڑھا ہوگا وسیب کا سمجھ کے، کسی کا پڑھا ہوگا سیاستدان کی وجہ سے، کسی کا پڑھا ہوگا کسی اور انداز سے. کتنے ایسے جنازے ہیں جو آپ کے کلمے کی بنیاد پہ پڑھے. تو محترم بھائیو، انسانیت کی خدمت. جب آپ کسی کے فوتگی کے اوپر جاتے ہیں نا، میت واپس نہیں آ جاتی، بندہ زندہ نہیں ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ دلجوئی ہوتی ہے، اس کا غم ہلکا ہوتا ہے. اس بندے کو ساتھ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا غم بانٹنے کے لیے آیا ہے. جا کے میں کیا کہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ وله ما عطا. تو اس کو جا کر یہی کہتا ہوں بھائی اللہ کا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، اللہ نے دیا تھا، ہر کسی نے جانا ہے، میں نے اور تو نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے پلٹ کے جانا ہے. تو محترم بھائیو، میت واپس نہیں آ جاتی، بندہ زندہ نہیں ہو جاتا. اللہ رب العالمین نے صرف دل جوئی کے لیے، انسان کی، مسلمان کی دل جوئی کے لیے یہ رکھا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کی جا کر اللہ اکبر کبیرہ خبر گیری کریں، اس سے پوچھیں، اس کو کہیں کہ کھانے کا بندوبست آج میں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہا نا کہ آل یاسر کے لیے، عمار بن یاسر، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے لیے کہا کہ آل یاسر کے لیے کھانے کا بندوبست کرو. مطلب کیا ہے؟ کہ دل جوئی ہو جائے، غم بانٹا جائے، ان کا کچھ غم بوجھ ہلکا ہو جائے. جب آپ جاؤ گے اگلا بندہ بھی کہے گا یار یہاں میرے یہ چاچے کا بیٹا ہے، نہ یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے پاس آیا اور میرے سے پوچھتا ہے. اس کے دل کے اندر آپ کا احترام بڑھ جائے گا. یہ محبت، یہ کلمہ ایک دوسرے کو جوڑتا ہے. اس انداز سے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. کوئی بیمار ہے اس کو دوائی لے کے دے دے، کوئی یتیم ہے تو اس کو کتابیں لے کے دے دے، کوئی بچے ایسے محلے کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو جا کر سکول داخلی کروا دو. سرکاری سکول ہے، کتابیں بھی فری ہے، وہ یونیفارم بھی فری مل جائے گا. نہیں ہوگا کسی مخیر کو کہہ کے اس کو دلا دو، یہ بچہ پڑھ جائے گا، یہ قوم کا معمار بن جائے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، نسلیں سمجھ جائیں گی. تو انسانیت کی خدمت علاقے کے اندر دیکھو کون ہے. اسلام کو تو طریقہ کار یہ ہے کہ اغنیاء سے لیا جاتا ہے، فقراء میں دیا جاتا ہے. جو مخیر حضرات ہیں اپنے علاقے کی ایک کمیٹی بنا لو خدمت کی، 4-5 بندے 10 بندے مل جاؤ، ایک خدمت کی کمیٹی بنا لو. خدمت کی کمیٹی بنا کے خود ہی علاقے کی فلاح و بہبود کے کام شروع کرنے شروع کر دو. تھوڑے تھوڑے کر کے انشاءاللہ جب آپ کرو گے اللہ برکت ڈال دے. تو محترم بھائیو،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا، انسانیت کی خدمت۔ ایسے نہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیل کے کنارے میں کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں عمر مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے اور راشن اپنے کندھوں کے اوپر لاد کر لوگوں کے گھروں پہنچاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے بھی اپنے اندر یہ احساس، یہ درد، یہ اثار، یہ جذبہ انسانیت کی خدمت کا پیدا کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، انسانیت کی بنیاد پہ۔ مکے کے اندر کہت آیا، ابو سفیان نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے مکے میں قحط آ گیا ہے، ہمارا کوئی تعامل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے سامان اکٹھا کیا اور مکے روانہ کیا۔ مکے میں کون تھے؟ مسلمان رہتے تھے، سارے مشرکین مکہ تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے، انصار سے اکٹھا کر کے مدینے سے مکے بھیجا۔ یہ دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں، انسانیت کی خدمت۔ انسانیت کی خدمت تو کجا، جہاں پر کتے کو پانی پلانے والی جنت کے اندر چلی گئی اور بلی کو مارنے والی کہاں چلی گئی؟ کتے کو پانی پلانے والی کہاں گئی اور بلی کو مارنے والی کہاں گئی؟ اسلام تو وہ دین ہے جو جانوروں کے حقوق بھی دیتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے جو اشرف المخلوق ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ اپنے اس علاقے کے اندر انسانیت کی خدمت کا کام کرنا ہے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سنا سنایا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔